رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روز سہشنبہ، منگل، ٹیوزڈے، اس دن کی دعا کے سلسلے سے کل ہمارا جو گفتگو چل رہی تھی، آج انشاءاللہ اسے ہم اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ عربی متن اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، واعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي، واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے اور حمد اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کی شایان شان ہے۔ اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائیوں پر اکسانے والا ہے، مگر میرا رب رحم کرے۔ اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر و بدکار اور ظالم حکمراں اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم اصلح لي في ديني فإنه عصمة أمري، واصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآمي مفري، واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر۔ اے معبود، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو کچھ خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگراں ہے، اور میری آخرت کو سنوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور پست لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صل علی محمد خاتم النبیین وتمام عدت المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطا، وأستجلب كل محبوب أول رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے معبود، محمد پر رحمت نازل فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کے رسولوں کی تعداد پوری ہوئی ہے، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر بھی اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما۔ اور منگل کے دن مجھے 3 چیزیں عطا فرما کہ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے دشمن کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ نام خدا سے جو بہترین نام ہے، اس نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے۔ میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ پس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔ آئیے اب آپ کو ہم سوال و جواب کے ذریعے علم و معرفت میں اضافے کا جو سبب ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں جناب مولانا غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے جو پارٹ میں جو بات یہ ہوئی ہے کہ دعا کا آغاز حمد و ثنا کے بعد
نفس کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا، شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کی دعا۔ اب جو تیسری جو دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے طلب کی ہے، وہ ظالم و جابر سلطان بادشاہ کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جیسا کہ میں ہر جابر و سلطان دشمن سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی بھی وضاحت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ تیسری جو پناہ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں یہاں چاہی ہے، تو اس کے لیے امام نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْتَرِزْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وَعُدُوٍ قَاہِرٍ۔ پروردگارہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس ظالم و سرکش بادشاہ سے، اس حکمراں سے جو قوی ہے، اور قوی دشمن سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر ظالم و جابر بادشاہوں سے جو پناہ چاہی گئی ہے، اس کا ایک عظیم فلسفہ ہے، چونکہ جب ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت میں انسان زندگی گزارتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس کے ظلم میں شریک نہ ہو، یا یہ کہیے کہ اس کے جو بہت سارے جرائم ہیں ان میں انسان محفوظ رہ جائے، ایسا رہنا مشکل ہے۔ اور اگر جرم میں شریک نہ بھی ہو تب بھی انسان جو ہے اس کے غلط باتوں کو اور اس کے ظلم کو تسلیم اور ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو فرعون کے سامنے جھکے ہوئے تھے، فرعون ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے، لیکن بڑے بڑے اچھے اور نیک بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اس کے ظلم کو اور اس کے گناہوں کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اس گناہ اور جرم کا انکار کریں گے تو ظالم ان کی گردن اور خاندان کو انہی کے نگاہوں کے سامنے تختہ دار پر چڑھا دیتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ ظالم و جابر کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور جابر و ظالم کے سامنے حق بات کہنے کی ہر انسان میں ہمت نہیں ہوتی، بلکہ اسلام نے تو سب سے بڑا جہاد اور سب سے افضل جہاد اسی کو قرار دیا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، یعنی جابر و ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کو کہنا یہ انسان کے لیے افضل جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ تو اس وجہ سے انسان ظلم کو قبول کر لیتا ہے اور ظالم کے ساتھ پوری رعایا لگ جاتی ہے، اور مظلومیت، سچائی، حق و انسانیت یہ دب کے رہ جاتی ہے۔ تاریخ میں بے پناہ مثالیں ہیں، آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیے اور فرعون کو دیکھ لیجئے، فرعون کے ساتھ ظلم ہے مگر رعایا اس کے ساتھ ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حق و انصاف ہے مگر ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ ہیرودوس کو دیکھ لیجئے، جو اپنی بھتیجی ہیرودیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، پورے سماج اور معاشرے میں کون تھا جو اس ظالم کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ سب پر ہر انسان خاموش بنا ہوا، تماشائی بنا ہوا تھا اور خاموشی کا لباس اوڑھے ہوئے تھا، لیکن جس نے ایک مرتبہ جنہوں نے آواز اٹھائی اس ظلم کے خلاف، جناب یحییٰ علیہ السلام، سچائی کا سر قلم کر دیا گیا اور تمام لوگ جو ہے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے جہاں نفس کے شر سے حفاظت چاہی ہے، جہاں پروردگار عالم کی بارگاہ میں شیطان کے شر سے حفاظت چاہی ہے، وہیں امام سجاد علیہ السلام نے سلطان ظالم و جابر کے بھی شر سے پناہ چاہی، اور ہمیں بتایا کہ چونکہ اس کے شر سے پناہ چاہنے کی ضرورت یہی ہے کہ اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، اور یہ ہمیشہ جو ہے گناہوں پر ہی اصرار کرتے رہتے ہیں اور اصرار کراتے رہتے ہیں۔ ورنہ اگر یزید ٹھیک ہوتا تو کسی میں ہمت تھی جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیتے؟ لہٰذا جب بادشاہ ظالم تھا تو فرزند رسول کے قتل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک سوال اب ہم یہ کرنا چاہیں گے جو اس کے بعد کی دعا ہے۔ پہلے نفس سے پناہ مانگی گئی شر نہ پیدا ہونے پائے، پھر شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی، پھر ظالم حکمران جو بادشاہ ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی، اب دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار مجھے اپنے گروہ میں قرار دے۔ تو کون لوگ ہیں اس گروہ میں؟ امام سجاد علیہ السلام کی اس دعا میں گویا حاجتوں کے دو رخ ہیں، ایک تو ان اشرار سے محفوظ رہنا، یعنی شر نفس سے محفوظ رہنا، شر شیطان سے محفوظ رہنا، اور شر سلطان جائر سے محفوظ رہنا۔ اب ایک دعا، دوسری دعا کا رخ یہ ہے کہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل اور قرار دینے کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو خداوند عالم کا گروہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں
अल्लाहुम्मा इजअलनी मिन जुंदिका फ़इन्ना जुंदका हुमुल गालिबून, परवरदिगारा मुझे अपने गिरोह में करार दे दे, तेरा गिरोह ही गालिब आने वाला है। और फिर इरशाद फरमाते हैं वजअलनी मिन हिज़्बिका फ़इन्ना हिज़्बका हुमुल मुफ़्लिहून, परवरदिगारा मुझे अपने हिज़्ब, अपने गिरोह, अपनी जमात में शामिल फरमा, इसलिए कि तेरा हिज़्ब, तेरा गिरोह ही कामयाब है, यानी गालिब भी हमेशा यही रहेगा और कामयाब भी हमेशा यही रहेगा। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, हर सूरत में कामयाबी उनका मुक़द्दर है। यानी अगर वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जिहाद करते करते अगर वो दुश्मन को जो हक़ व हकीकत का इनकार कर रहा है उसके हाथों से अगर कत्ल हो जाते हैं तो भी वो कामयाब हैं, और अगर कत्ल कर देते हैं तो भी वो कामयाब हैं, इसलिए कि वो अपनी ज़ात के लिए तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं वो परवरदिगार आलम के लिए कर रहे हैं। अब इनकी अलामतों के सिलसिले में कुरान मजीद ने इनकी सूरह फ़तह में आयत नंबर 29 में इस गिरोह यानी अल्लाह की जमात की, अल्लाह के गिरोह की 5 अलामतें बयान की हैं कि उनकी 5 अलामतें कैसी हैं। इरशाद होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, यानी उनकी जो अलामतें कुरान मजीद ने बयान की है वो इस सिलसिले में कहते हैं कि वो लोग जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, अल्लाह के गिरोह हैं, और अल्लाह के गिरोह अल्लाह की जमात है, उनकी सिफ़ात ये है कि वो हक़ व हकीकत के दुश्मनों को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते, यानी जो हकीकत का इनकार करते हैं और हकीकत को तस्लीम नहीं करते वो उनको कबूल नहीं करते। और ये इंसान के नेचर और उसकी तबीयत में ये बात होती है। कौन इंसान दुनिया का ऐसा सूरमा है, एक इंसान मेरे घर को गस्ब कर ले और मुझसे ये कहूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया, वाह वाह सुभान अल्लाह, बस यही इस बात को यहाँ बयान किया जा रहा है कि ये हक़ व हकीकत के दुश्मन को कभी कबूल नहीं करते। इनके सिलसिले में दूसरी सिफत कुरान मजीद ये बयान करता है रुहमाओ बैनहुम, और ये जो है आपस में एक दूसरे की हमदर्दी यानी मखलूक खुदा की खिदमत करने के सिलसिले में बहुत नरम दिल है, आपस में मेहरबान है। फिर इसके बाद तीसरी सिफत को कुरान मजीद बताते हुए ऐलान करता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम इनको देखोगे तो हालत रुकू सुजूद में पाओगे। यानी इसका मतलब क्या है कि ये हर वक्त इबादत करते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके जितने भी काम हैं वो परवरदिगार आलम की रज़ा को तलब करने के लिए है। और जब परवरदिगार आलम की रज़ा को जो काम तलब करने के लिए अंजाम दिया जाएगा वही रुकू है। अगर रुकू दरअसल जो नमाज में किया जाता है अगर वो भी रज़ाए परवरदिगार आलम के लिए नहीं है तो फिर वो भी रुकू नहीं है। तो जो काम परवरदिगार आलम की रज़ा को हासिल करने के लिए अंजाम दिया जाएगा वो जो है अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार होगा। तीसरी सिफत इनकी ये बयान की है यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह, ये अल्लाह से उसके फ़ज़ल व करम को तलब करते हैं, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। और उसके बाद इनकी 5वीं सिफत को बयान करते हुए कुरान मजीद कहता है सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, यानी ये इतनी बड़ी बात है जो कुरान मजीद ने बयान की है कि इनका ज़ाहिर, इनके पेशानी पे असर सुजूद यानी इबादतों के असर, इबादतों की निशानियाँ, इनका ज़ाहिर इनके बातिन की खबर दे रहा है कि ये अल्लाह के सामने सरनगू हैं और परवरदिगार आलम के सामने झुके हुए हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो चाहता है कि वो अल्लाह के गिरोह में शामिल हो जाए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से जो मासूम हैं उनको अपना इमाम और रहबर तस्लीम करें, इसलिए कि यही लोग मेरे जानशीन हैं और जो लोग मेरे जानशीन हैं वही अल्लाह का गिरोह है। लिहाजा ये अल्लाह के गिरोह की सिफ़ात कुरान व हदीस में बयान की गई है कि ये लोग अल्लाह का गिरोह है, इन पर परवरदिगार आलम का रुत्फ़ व करम और उसकी इनायत नादिल होती रहती हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतर गुफ्तगू। अब यहीं पे एक सवाल हम और करना चाहेंगे। आपने अल्लाह का गिरोह से मुराद कौन लोग हैं ये बता दिया, बात कहीं ना मुकम्मल ना रह जाए ये भी बता दीजिए जो अल्लाह और उसके रसूल के जो मुखालिफ लोग हैं उनका गिरोह कैसा है, इसके बारे में भी कुछ बातें। जो लोग खुदा और उसके रसूल के दुश्मन हैं वो शैतान के गिरोह हैं। और उनकी अलामतें बहुत ज़्यादा कुरान और अहदीस में बयान की गई हैं। और सूरह कलम के एतबार से जो अल्लाह का मुखालिफ गिरोह है
اور شیطان کا گروہ ہے ان کی کچھ علامتیں ہم قرآن مجید کی روح سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن ان کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ وہ حقیقت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، یعنی کسی بھی صورت میں حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری صفت میں قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، اور بہت زیادہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ان کے جھوٹ کو لوگ سچ تسلیم کر لیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور دیکھو زیادہ قسم کھانے والے کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ تیسری صفت ان کی جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ چغلی کھاتے ہیں۔ سلسلے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے حماد مشاء بنمیم، دیکھو جو بہت زیادہ عیب جو ہے اس کی بھی باتوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی صفت جو ان کی قرآن مجید بیان کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے مناع للخیر، یعنی یہ خیر میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ خیر میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ شیطان کا گروہ ہے، اور ان کی پیروی، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان سے محفوظ رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی دعا کا فقرہ یہ ہے جو اس کے بعد طلب کی گئی ہے کہ اللہ مجھے اولیاء میں سے قرار دے جن پر خوف و ملال طاری نہیں ہوتا۔ تو کیوں طاری نہیں ہوتا؟ اس سلسلے میں کہ ان پہ خوف، اللہ کے دوستوں پر خوف طاری کیوں نہیں ہوتا، امام سجاد علیہ السلام نے ان میں داخل ہونے کی جو دعا فرمائی ہے وَاجْعَلْنِی مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پروردگارہ مجھے اپنے اولیاء میں شامل اور داخل فرما، اس لیے کہ تیرے اولیاء وہ ہیں جن پر خوف و ہراس داخل نہیں، جن پر خوف و ہراس نہیں آتا، وہ ڈرتے اور خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں، جس سے آپ کو یہ بھی وجہ معلوم ہو جائے گی کہ ان پہ خوف و ملال کیوں طاری نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کے دوست کیوں ہیں، اللہ کے اولیاء کیوں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان کی 3 خصلتیں ہیں اور ان کے 3 صفات ہیں۔ ان کی سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ اس پہلی خصلت سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان پہ خوف و ہراس کیوں داخل نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، امام پیغمبر اسلام فرماتے ہیں چونکہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ہر چیز میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اب یہ بتائیے کہ اس کو خوف و ہراس کیوں ہونے لگا؟ جو کسی اور پر غیر پہ بھروسہ کرے، جو نہ دینے پہ قدرت رکھتا ہو، نہ چھیننے پہ قدرت رکھتا ہو، اور جو عطا کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، لینے پہ بھی، زندگی کی بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے، موت کی بھی قدرت رکھتا ہے، ہر کام میں جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو نہ اس سے خوف کھائے گا، نہ اس سے خوف کھائے گا، بلکہ پوری زندگی اس کی بہترین طریقے سے گزر جائے گی۔ دوسری چیز ان کی یہ ہے کہ یہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے یہ محتاج نہیں ہوتے، ہر چیز سے بے ملی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملی ہے تو پھر اس کے جانے کا بھی یہ خوف اور اس پر ویویلا نہیں کرتے۔ تیسری چیز ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں خدا کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی یہ ہر جگہ اپنی محتاجی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پروردگارہ مجھے اپنے اولیاء میں سے قرار دے جن پر خوف و ہراس طاری نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی بہتر گفتگو ناظرین اس مختصر سے وقت میں آپ تک پہنچی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کے جو آخری جو کلمات ہیں اس کی تشریح اگلی روز آپ تک پہنچائیں گے۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي